بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا یا حقیر سمجھنا درست نہیں۔ ناظرین، عید کا دن بہت ہی خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے اور یہ دن سال میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر خوشی سے مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے لیے سکون اور خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی۔ تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا تھا۔ تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک دن عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے اور جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین کی نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں کی جاتی، بلکہ سورج نکلنے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ جب تمام لوگ جمع ہو جائے تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ عید تو جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم کیوں مناتے ہیں اور عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے ہیں، چاہے وہ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے، رمضان بھر نہ اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں اور نہ ہی رمضان میں اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر ہی جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، اس طرح جو مردے گنہگار ہوتے ہیں وہ جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے،
قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے مردے کو راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اور جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر دوبارہ عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، کچھ ایسے مردے ہیں جن پر دوبارہ عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ان کے اوپر دوبارہ سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے وہ پورا سال قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے پھر سے قبر کے عذاب میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرطے کہ کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہو اور اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہو، اور ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، کافر اور مشرک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور پھر اس طرح وہ پورا سال عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیاطین کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے اور مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے جو رمضان المبارک میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے، اور ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے، اور رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی ان پر عذاب نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ماہ رمضان کے بعد عید آتی ہے، لیکن مردوں کے لیے رمضان بھر میں عید ہوتی ہے اور ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ تاہم جو لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین و مومنات مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔